بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انپٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج میں ہندوؤں کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوازم بنیادی طور پہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ جب پہاڑوں میں برف گرتی ہے تو پہاڑوں کے رہنے والے جو ہیں ان کے لیے رزق کا حصول بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں خوراک نہیں ملتی، چنانچہ وہ ہمیشہ وہاں سے پہاڑوں سے اتر کر نیچے میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ میدانی علاقوں کی طرف جب وہ پہنچتے ہیں تو صدیوں پہلے جب لوگ آئے وہ انہوں نے یہاں کے میدانوں میں دیکھا ساری آبادی جو ہے دریا کے قریب ہوتی تھی، پانی کی تلاش میں یہاں کے لوگ بھی دریا کے قریب رہتے تھے۔ تو وہ جو وہاں سے لوگ آئے ایرینز سے، یہ سارے ایرین ہیں جتنے ترک ہم کہتے ہیں، مغل کہتے ہیں، یہ سارے ملتے جلتے قبیلے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہ ایرینز ہیں۔ تو ایرینز جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں کالے کالے لوگ رہتے ہیں، سیاہ کالے رنگ، پتلے دبلے جسم، چنانچہ انہوں نے یہاں خوراک کی تلاش میں ڈیرے لگائے، یہاں کے مردوں کو مار دیا، عورتوں کو بیویاں بنا لیا۔ یہ نسل در نسل چلتی رہی، چنانچہ وہ جو رنگ تھا کالا وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ لیکن آپ جو بھارت کے جنوب میں چلتے جائیں تو آپ کو اصل رنگت جو یہاں کے لوگوں کی تھی وہ نظر آتی جائے گی۔ ہم لوگ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہم بڑا کہیں کہ جی ہم فلاں کے ساتھ آسمان سے اترے تھے یا فلاں جنت سے فوراً نکالے گیا اور سیدھے، یہ سب باتیں بیسیکلی ایرینز کی مکسڈ نسل ہے جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو آج ہم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہندو مت بنیادی طور پہ کوئی مذہب نہیں تھا، یہاں پہ بہت سے مذہب تھے، شیوازم، وشنوازم، جین مت، بدھ مت، وہ جو یوگا، پھر لوکل مذہب چھوٹے چھوٹے علاقائی قبائل کے، یہ سب تھے۔ یہ مکس ہوتے رہے، بہت مکس ہوتے رہے، اور آج وہ سارے مکس ہو کے چونکہ سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے آج ہندوازم کے نام پہ اکٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو دیکھیں اس میں بھی بڑی ڈائیورسٹی آپ کو نظر آئے گی۔ ایک جگہ آپ کو ہندو ایک بھگوان کی پوجا کر رہے ہوں گے، بعض جگہ 10 بھگوان نظر آئیں گے، بعض جگہ سینکڑوں بھگوان ہیں۔ تو یہ صرف یہ کہ وہ ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، ان میں اڈیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہندوازم بنیادی طور پہ کوئی مذہب نہیں تھا، یہ بہرحال جہاں کے جتنے مذاہب ہیں نا ان کا مجموعہ ہے آج۔ اس مذہب میں اتمان ایک چیز ہے، اتمان یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا، جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ روح مرتی نہیں ہے، روح قائم رہتی ہے کہیں، یہ کہتے ہیں کہ روح مرتی نہیں، ری بورن کرتی ہے، دوبارہ وجود میں آتی ہے، اور جب دوبارہ آتی ہے نا تو وہ کسی نہ کسی جانور کی شکل میں آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ جانور کون سا ہوتا ہے یہ ہمارے کرموں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے جتنے اچھے کرم ہوں گے اتنا اچھا جانور ہماری روح کے حصے میں آئے گا۔ تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، چنانچہ اس عقیدے کی روح سے ان کا ایک دیوتا ہے برہما کہتے ہیں ہر روح کا پارٹ ہے، ہر روح میں بستا ہے، چنانچہ وہ جس جانور میں جاتا ہے برہما بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ برہما چونکہ ان کا دیوتا ہے تو وہ ان جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو آپ کو نظر آئے گا شیر، چیتے، ہاتھی، کوئی جانور ایسا نہیں، آپ کو چوہے تک کی پوجا کرتے ہیں۔ دہلی میں آپ چلے جائیں اتنے بندر نظر آتے ہیں جس کی بات نہیں، گھروں سے لوگوں کی ہنڈیاں اٹھا کے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لوگ ہنستے رہتے ہیں، گلہ نہیں کرتے۔ سانپ کی یہ پوجا، سانپ کے بارے میں آپ سنو، جو یوگا کا پتنجلی تھا، انجلی کہتے ہیں ایک دعائیا انداز کو، ایسے جیسے دعا مانگ رہے، تو کہتے ہیں اس کی ماں بھومی ایسے دعا مانگ رہی تھی تو سانپ دیوتا رقص کر رہا تھا،
بڑے زور شور سے. تو جب اس کو پاس آواز پہنچی بھومی کی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، تو اس نے وہیں سے بیٹا پھینکا اور اس کے ہاتھوں میں ایسے آ گیا. چنانچہ انجلی اس دعائیہ انداز کے نام سے اس کا نام پتنجلی رکھا گیا. تو یہ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے، سام دیوتا بھی. تو گائے کی خاص طور پہ وہ اس قدر پوجا کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. گائے کی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے. گائے کے جو پیشاب وغیرہ ہے نا، وہ بھی بوتلوں میں باقاعدہ ہندوستان میں بکتا ہے، اور وہ بڑا امرت سمجھ کے وہ پیتے ہیں. اللہ معاف کرے کیا. تو بہرحال یہ ان کا ہے. ان میں ایک جین مت مذہب تھا. جینی اب نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے عملاً ہندوؤں میں مدھم ہو گئے. جینیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو بالکل نہ نظر آنے والے کریچرز ہیں، وہ انسان کے سانس کے ساتھ جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. چنانچہ جینی ہمیشہ کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں منہ پہ، وہ ناک کے راستے کسی چیز کو اندر نہیں جانے دیتے. تو یہ ان کی پوجا کا انداز ہے. وہ سارے کے سارے جانوروں کو پوجتے ہیں. کل پرسوں میں نے ستیش گڑھ کی بات کی تھی، ایک ریاست تھی، آج کل وہ صوبہ ہے. تو ستیش گڑھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام تھا بابا میترا. بابا میترا میں ایک کچھوا تھا. وہاں کے ایک وہ چھپر یا ایک پاؤنڈ چھوٹا سا تھا، اس میں وہ رہتا تھا. اسے سارے دیوتا مانتے تھے. وہاں کے ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ کچھوا جو ہے وہ ہمارے رزق کا دیوتا ہے اور ہماری حفاظت کا دیوتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہمارے گاؤں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، گاؤں والوں کو رزق کا بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا. اس وہ جو کچھوا تھا نا، اس کا نام انہوں نے گنیش رام رکھا ہوا تھا. تو وہ رام جو ان کا تھا وہ 2019 میں مر گیا. جب وہ مرا تو چند منٹ میں وہ ساری خبر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے سب میں پہنچ گئی. اس کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے 500 سے زیادہ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اسے باقاعدہ اس کی آخری رسومات اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اسے دفنایا، اور اسی طرح قوم سوگوار رہی کہ ایک دیوتا ہمارا فوت ہو گیا. بعد میں حکومت نے اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی کرایا کہ پتہ چلے وہ کیسے فوت ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ طبعی موت مرا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. بس کچھوے ویسے عام طور پہ 500-700 سال بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو رام تھا، ان کا جو دیوتا تھا، 130 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اور بہرحال وہ نیا دیوتا ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو اجازت چاہتا ہوں، یہ چھوٹی سی کہانی تھی آپ کو. اللہ حافظ.